شرح الصدور کی قسط نمبر 26 جو کہ کل شروع کی تھی، اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج بقیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ قسط نمبر 26 کا موضوع تھا قبر کی گھبراہٹ اور مومن پر اس کی آسانی اور کشادگی کا بیان۔ حضرت عمر بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک گورکن کا بیان ہے، میں نے 2 قبریں کھود کر تیار کی اور تیسری کھود رہا تھا کہ مجھے سخت گرمی لگی۔ میں نے سائے کے لیے اپنی چادر اتار کر کھودے گئے حصے پر تان لی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثناء میں سیاہی مائل سفید گھوڑوں پر 2 شخص آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، لکھو۔ اس نے کہا، کیا لکھوں؟ وہ کہنے لگا، 3 مربع میل لکھو۔ پھر وہ دوسری قبر پر پہنچ گئے اور کہا، لکھو۔ اس نے کہا، کیا لکھوں؟ وہ بولا، حد نگاہ تک لکھو۔ پھر وہ اس قبر پر پہنچ گئے، میں جس میں موجود تھا۔ اس نے پھر کہا، لکھو۔ پوچھا، کیا لکھوں؟ وہ بولا، 1.5 بالشت لکھ دو۔ اب میں بیٹھ کر جنازوں کا انتظار کرنے لگا تو چند لوگ ایک جنازہ لائے اور پہلی قبر پر رک گئے۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی میت ہے؟ مجھے بتایا گیا، یہ پانی بھرنے والا عیالدار شخص تھا۔ اس نے بوقت وفات پیچھے کچھ نہ چھوڑا تو ہم نے اس کے لیے کچھ دراہم جمع کیے ہیں۔ میں نے کہا، یہ دراہم مرحوم کے بچوں کو دے دینا۔ پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر اسے دفن کر دیا۔ پھر ایک ایسا جنازہ لایا گیا جس کے ساتھ وہی آدمی تھے جنہوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دوسری قبر کے پاس لایا گیا جس کے بارے میں حد نگاہ تک وسعت لکھی گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مسافر تھا جو دوران سفر اپنے گھوڑے پر مر گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے لانے والوں سے کچھ نہ لیا اور ساتھ مل کر مردے کو دفن کر دیا۔ اب میں تیسرے کی انتظار کرنے لگا حتیٰ کہ عشاء کے قریب تیسری میت لائی گئی جو کسی سردار کی بیوی کی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے قبر کھودنے کی اجرت مانگی تو انہوں نے میرے سر پر ضرب لگائی اور اسے دفن کر کے چل دیے۔ جعفر بن سلیمان کا بیان ہے کہ ایک شخص ایک میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کہنے لگا، بے شک جو ذات ماں کے پیٹ میں کچے بچے پر آسانی فرماتی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تجھ پر بھی آسانی فرمائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، قبر کی تنگی اور تاریکی کا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ جس حال پر ہوگا اسی پر اسے موت طاری ہوتی ہے۔ حضرت سلط بن حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بحرین کے ابو یزید نامی ایک شخص نے بتایا کہ میں نے بحرین میں ایک مردے کو غسل دیا تو اس کے گوشت پر لکھا تھا، طوبی لک یا غریب، یعنی اے مسافر تجھے خوشخبری ہو۔ میں نے بغور دیکھا تو وہ تحریر گوشت اور چمڑے کے درمیان تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عمارہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شریک ہوا اور ان کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں داخل ہو کر جب انہیں سیدھا کیا تو دیکھا کہ قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی گئی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، وہ اس کشادگی کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت ابراہیم حنفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حجاج بن یوسف علماء کو انہی کے دروازے پر پھانسی دیتا تھا۔ اس بدبخت و ظالم نے حضرت ماہان حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ان کے دروازے پر پھانسی دی۔ پھر ہم رات میں ان کے پاس روشنی دیکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ ان کی قبر سے ہمیشہ نور دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب انہیں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ ان کے ایک بھائی نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ انہوں نے کہا، اچھا سلوک کیا گیا۔ بھائی نے پوچھا، آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا، جنت میں۔ پوچھا، کس سبب سے؟ فرمانے لگے، یقین کامل، تہجد کی پابندی اور سخت گرمیوں کے روزوں میں پیاس کی بدولت۔ بھائی نے پوچھا، آپ کی قبر سے خوشبو کیسی آتی ہے؟ فرمایا، یہ تلاوت قرآن اور نفلی روزوں کی خوشبو ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے تیار کی جانے والی قبر میں داخل ہوا اور میں نے قبر سے تھوڑی سی مٹی لے کر دیکھی تو وہ مشک کی مانند تھی۔ لوگ اس پر فریفتہ ہو گئے، پھر انہیں قبر میں اتار کر مٹی برابر کر دی گئی۔
اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔